روڈس پہ نکلیں آپ، سڑکوں پہ نکلیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یعنی آپ اگر بچ کے گھر آ گئے تو بہت خوش قسمتی آپ کی ہے. یہ جو ایک نئی چیز آ گئی یہ موٹر بائک وین ٹائپ کی، جی 3 ویلر جس کو بول رہے ہیں، اس میں کسی کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کسی پہ کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا، کسی کے پاس میرے خیال میں کوئی ڈاکیومنٹ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور بے تحاشا غلط انداز میں 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ انفورسمنٹ آف لا اینڈ ریسپیکٹ فار لا، یہ 2 چیزیں، جیسے آپ کے ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے، اکانومی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس پہ زور دیا جانا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہماری ٹرانسفارمیشن انٹو اے نیشن. وہ جب ایک چیز پیدا کر لیں گے ہم تو ایسی چیزیں، اور یہ آپ واپس چلے جائیے آج سے 55 سال 60 سال پہلے یہ چیزیں تھیں لیکن بہت کم. اس وقت قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسان ڈرتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، یہ صورتحال نہیں تھی. تو ہمارے یہاں یہ سب چیزیں موجود رہی ہیں جو آہستہ آہستہ غائب ہوتی چلی گئیں. ان وجوہات پہ غور کیا جانا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ویری رائٹلی سو، جی اس لیے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان پہ ہم فخر بھی کریں، ان کو آئیڈیلائز بھی کریں، ان کا حق ہے. ایک جج کو، ایک قاضی کو فی الفور کھڑے کھڑے وہیں موقع پر برخاست کر دیا نوکری سے کہ وہ امیر المومنین کی ریسپیکٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے. پھر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسرے معاملات میں بھی دیکھیے، انہوں نے درخت کو کیڑا لگنے کی صورت میں پتوں کو کبھی نہیں جھاڑا، جڑ کا علاج کرتے رہے ہیں. سزا انہوں نے کبھی فنکشنریز کو نہیں دی جو لوور لیول کے ہیں، جو ان پر اوپر بیٹھا ہوا انچارج ہے سزا اس کو ملی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لٹل اوور 10 years ٹینیور ہمارا گولڈن پیریڈ بن گیا. جی ایسی زبردست حکومت تھی، وہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں. تو بجائے درخت کے کیڑے لگنے پر پتے جھاڑنے کے ہم جڑ کا علاج کر لیں. جو سپروائز کر رہا ہے چیزوں کو، اس کی اصل کوتاہی یہ ہے کہ اس نے سپرویژن میں کمزوری دکھائی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. اس کا تجربہ ہمیں ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ عاجز شخص انسان کی قدر کرنے والا کامیاب ہے، لیکن 20ویں صدی میں انسان نے جنت کی منازل تو طے کی لیکن اخلاقیات سے عاری ہوتا گیا. تو اس بارے میں کوئی تشریح فرمائیے. ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ یہ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب، یہ بادب با نصیب کا میکنزم کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بات صرف ایک پروورب تک نہ رہ جائے، جی جی سینگ تک، ایک کوٹیشن تک نہ رہ جائے. جب کوئی آدمی آپ سے ملتا ہے، اپنی جگہ ہم سب اس کو دیکھیں، جب بھی کوئی آدمی ہم سے ملتا ہے ہمیں سب سے زیادہ پسند کون آتا ہے؟ لائکنگ کس کے لیے ڈیولپ ہوتی ہے؟ اس آدمی کے لیے جو بڑا ریسپیکٹ فل ہے، بڑا ویل مینرڈ ہے، ویل بیہیوڈ ہے. وہ خواہ میں
ہمارے دل میں اپنے لیے لائکنگ پیدا کر لیتا ہے. جب اس کے لیے لائکنگ پیدا ہوتی ہے تو ہم بڑی خوشی سے اس کا کام کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جو باادب ہے وہ استاد کے دل میں بھی گھر کر لیتا ہے, والدین کے گھر میں دل کر لیتا ہے, رشتہ داروں کے گھر میں دل میں گھر کر لیتا ہے. اس کو جو پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, وہ بڑے دل سے سکھایا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے لیے انسان کے دل میں لائکنگ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب اس کو ایک ایکسٹرا اٹینشن ملتی ہے تو وہ زیادہ سیکھتا ہے. اس کا میکینزم صرف یہ ہے, اور یہ بات جو آج سے صدیوں پہلے درست تھی وہ آج بھی اتنی ہی درست ہے. جاب کے لیے ہم جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے, اس کے اندر جتنا انسان ویل بیہیوڈ ہوگا, جتنا ریسپیکٹفل ہوگا, ناٹ اوورلی ریسپیکٹفل, وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, لیکن ریزنیبلی ریسپیکٹفل اور ویل بیہیوڈ, اس کی کئی ایک خامیاں انٹرویو لینے والا اگنور کر جاتا ہے, صرف اس لیے کہ اس کے لیے لائکنگ ڈیولپ ہوتی ہے, تو وہ انعام پاتا ہے کہ جاب مل جاتی ہے اسے. تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں بہت فائدہ دیتی بات, اور اس پہ اگر اس کو ہم کسی طرح سے لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کس قدر فائدہ مند ہے آپ کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل ہو جائے گا.